مینشن کیے. اس کے بعد ایک اور چیز میں دوبارہ ریمائنڈ کرانا چاہوں گا کہ ہمارے سوسائٹی میں کلچر میں نا یہ ایک سوچ پائی جاتی ہے کہ یار ابھی نہیں آنا دین کی طرف, ابھی نہیں آنا. شاید اسی لیے لوگ ڈرتے ہیں حج کرتے ہوئے بھی ینگ ایج سے کہ یار یہ تو کنورٹ ہونا پڑے گا, یہ تو سب کچھ چھوڑنا پڑے گا, کیونکہ حج کی ایک بڑی ذمہ داری ہے, حج کا ایک بڑا برڈن ہے واپس آ کر اس چیز کو کیری کرنا. تو یار ابھی ہم نہیں چھوڑنا چاہتے, تو اس لیے شاید مے بی مطلب دس از واٹ آئی ایم تھنکنگ کہ لوگ اس لیے ڈرتے ہیں کہ یار نہیں ابھی نہیں حج بھاری ہو جائے گا بہت زیادہ. اللہ اکبر, کتنی جسارت والی سوچ ہے کہ پہلی تو بات واٹ اف موت آ جائے اس سے پہلے اور ہم پاک ہی نہ ہوں حج کر کے. دوسری بات کہ کیا یہ بری ڈیل ہے؟ ہاؤ کم پیپل کین تھنک لائک دس کہ آپ حج پر جائیں, اس ذمہ داری کو کیری کریں, فخر سے کیری کریں, واپس آئیں, گناہ چھوڑنے کی نیت کریں, حرام سے بچنے کی نیت کریں, اور اس کے بدلے اللہ آپ کو کہہ رہا ہے ہمیشہ کی جو زندگی ہے اس میں جنت دوں گا تمہیں, جنتوں میں تم ہوگے, اپنا دیدار کرواؤں گا انشاءاللہ تمہیں, عرش کا سایہ دوں گا, 7 under the throne of shade of اللہ. کیا یہ بری ڈیل ہے؟ اور دنیا میں حرام کو چھوڑنا اس میں فائدہ آپ کا ہی ہے. تو یہ پیور شیطان کی طرف سے کہ نہیں میں نے ابھی حج کر لیا, میرے تو مزے چھوٹ جائیں گے, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, یہ چھوڑنا پڑے گا, وہ چھوڑنا پڑے گا. کیسی جسارت والی تھنکنگ ہے اور کتنی فالٹی تھنکنگ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے. اٹ از بیسٹ ٹائم اینڈ ہائی ٹائم کہ یو ڈو حج. سبحان اللہ. بہرحال دیکھیں وہی بات ہے کہ میں جتنا موٹیویٹ کر سکتا ہوں میں تو کروں گا, کیونکہ میرا ایکسپیرینس ہے اور میں نے احادیث مینشن کی ہیں. اور میں تو یہ کہوں گا کہ اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو سب سے پہلے حج شوڈ بی آن یور مائنڈ. اگر آپ کے پاس پیسے ہیں, اگر کورڈ, تو سب سے پہلے حج شوڈ بی آن یور مائنڈ, خلاص, نو ادر تھنگ. تو یہ میں آپ کو ضرور بار بار ری آئیٹریٹ کروں گا. بہرحال سبحان اللہ, لوگوں سے ملاقات میں نے آپ کو مینشن کی, ان کی جو باتیں وہ میں نے آپ کو بتائیں. اس کے بعد امیزنگ ایکسپیرینس. اللہ اکبر. یعنی سب سے میرے لیے اٹریکٹیو بات مکہ مدینہ میں نماز پڑھنے میں یہ ہوتی ہے کہ جو امامز ہیں وہ اتنے ہائیلی کوالیفائڈ ہیں, اتنے علم والے ہیں کہ دے نو وچ آیاز ٹو ریسائٹ. مطلب کون پیچھے کھڑے ہیں, ان کی کیا سائیکولوجیکل سٹیٹ ہوگی, کس دن کیا آیاز پڑھنی. اللہ اکبر. میں اللہ سے سائنس مانگتا تھا اینڈ اللہ ٹاکس ٹو یو تھرو سائنس. میں کسی دن بہت پریشان ہوتا تھا کسی وجہ سے, بس اپنی کچھ پرسنل چیزوں کو لے کر. اللہ اکبر. ایک تو اتنا ڈائریکٹ سائن مجھے اللہ نے دیا کہ میرے ذہن میں وسوسہ آنے لگ گیا. میں بہت پرسنل آپ سے بات شیئر کر رہا ہوں کہ یا اللہ کہیں آپ نے مجھے فورسیک تو نہیں کر دیا. اینڈ کین یو بلیو اٹ, اس کے بعد مسجد نبوی میں عشاء کی نماز کا ٹائم تھا اینڈ دیٹ واز دا 5th ڈے, اور مسجد کے امام نے سورہ ضحیٰ نہیں پڑھی تھی 5 دن, لیکن اسی دن اسی موقع پہ سورہ ضحیٰ کی تلاوت کی انہوں نے عشاء کی نماز میں. تو اللہ ڈائریکٹلی اسپوک ٹو می, ما ودعک ربک وما قلی. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے. اسی طرح توکل کے اوپر آیاز, اللہ کی صفتوں کے اوپر آیاز, صفات کے اوپر ایسی آیاز. جب میں کچھ آیات مجھے سمجھ آتی تھی الحمدللہ, کچھ جو مجھے نہیں سمجھ لگتی تھی کہ یہ کہاں سے پڑھ رہے ہیں, تو میں کچھ وہ کی ورڈز یاد کر لیتا تھا ان آیاز کے. الحمدللہ ویسے زیادہ تر سمجھ آتا تھا, لیکن جو نہیں آتی تھی تو وہ کی ورڈز یاد کر کے پھر میں تنزیل.info پہ جا کے وہ کی ورڈز لکھ کر وہ آیات ڈھونڈتا تھا کہاں سے پڑھی ہیں انہوں نے, اسپیشلی فجر میں. اور یقین کریں کیا میسیج ہوتا تھا ان آیاز کا. اللہ اکبر. میں آپ کو صرف ایک چیز مینشن کرتا ہوں کہ میں نے اللہ سے دعا کی آخری جب میں نماز, ون آف دا لاسٹ فیو نمازیں جو میں حرم میں پڑھ رہا تھا, کہ اللہ ٹیک اوے دے دے, کوئی آیا یہ پڑھ دیں جو میرے لیے بہت بڑا ٹیک اوے ہو. اب یہ ٹیک اوے سنیں. بندر بلیلہ حفظہ اللہ جو بہت پائے کے قاری بھی ہیں, اور میں ان کو ہائی رینک کرتا ہوں, مطلب جتنے قراء ہیں میرے نزدیک وہ ہائیسٹ رینکڈ ہیں, کیونکہ جو تلاوت جو آیات وہ پڑھتے ہیں وہ ان کا علم جھلکتا ہے اس سے. دس از مائی پرسنل اوپینین. یہ جی آیاز آئیں ہمارے سامنے جو انہوں نے عشاء کی نماز میں تلاوت کی. وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا. یہ اس کی ٹرانسلیشن ہے, and put your trust in the ever living one who dies not and glorify his praises, and sufficient is he
as the all knower of sins of his slaves. اللہ اکبر. تو یہ جو آیا ہے جی یہ ہے سورہ فرقان کی آیت نمبر 58 چیپٹر 25 ورس نمبر 58. اللہ تعالیٰ اس میں دیکھیں کیا ٹیک اوے وین آئی ایم گوئنگ آئی ایم لیونگ مکہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے ٹیک اوے دیا کہ اللہ جو الحی ہے، اللہ تعالیٰ القیوم ہے، اللہ تعالیٰ پہ توکل کرو اور وہ نہیں مرتا. لا یموت وسبح بحمدہ، اور تمام کے تمام حمد اسی کی ہے. وکفا بہ بذنوب عبادہ خبیرا. اللہ اکبر. اور خوب جانتا ہے تم لوگوں کے گناہ. سبحان اللہ. اس لیے اسی سے توبہ کرو، اسی سے توبہ کرو. یہ تھی پہلی رکعت میں، اور ایک ہی آیا پڑھی انہوں نے، اور جس انداز میں پڑھی، جس وہ ایک ہیبت دلانے والے انداز میں. دوسری جو آیا ہے جی دوسری رکعت میں یہ ہے سورہ حج کی آیت نمبر 73. یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ. اے انسانوں، ایک مثال اللہ رب العالمین تمہیں پیش کرتا ہے، اس لیے سنو. اور یہ لمبی آیا تو اسے ٹرانسلیشن بتا رہا ہوں. Indeed, those who you invoke besides Allah will never create as much as a fly. وہ مکھی بھی نہیں انہوں نے بنائی ہوئی جنہیں تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، امیدیں لگاتے ہو. اور اگر وہ تمام کے تمام جمع ہو جائیں پھر بھی وہ مکھی نہیں بنا سکتے. اور اگر وہ اس سے کچھ لے کر چلی جائے، مکھی ان سے کچھ لے کر چلی جائے تو وہ اس سے ریکور نہیں کر سکتے ہیں. ضعف الطالب والمطلوب. اللہ اکبر. ضعیف ہے، ویک ہے وہ بھی کہ جو مانگ رہا ہے اور جو جس سے مانگا جا رہا ہے، وہ دونوں ضعیف ہیں. اور پھر آگے انہوں نے یہ والی آیا ریسائٹ کی، ما قدر اللہ حق قدرہ ان اللہ لقوی عزیز. یہ ہے آیت نمبر 74 سورہ حج کی، کہ انہوں نے اللہ کی صحیح سے قدر نہیں کی، بے شک اللہ بہت قوی بہت عزیز. اللہ اکبر. آپ کو پتہ ہے کیا یہ گریٹ ٹیک اوے تھا میرے لیے کہ اللہ تعالیٰ ایز اف ہی از ٹیلنگ می کہ محمد علی شک نہیں کرنا اللہ پہ. واپس جا کے اللہ بہت قوی ہے، بہت عزیز ہے، قدر کرنی ہے اللہ کی. جو دعائیں کی ہیں یقین کرنا ہے ان دعاؤں پہ، تگڑے ہو کے زندگی گزارنی انشاءاللہ. اور یہی میسیج میں آپ سب کو دے رہا ہوں. اس لیے یہ ون آف دا، اسی لیے دیکھیں بردرز اینڈ سسٹر، مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے، اور اس میں امام کا بھی قصور ہے اور مقتدین کا بھی قصور ہے. اکثر میں نوٹ کرتا ہوں سیم آیاز پڑھتے ہیں ہمارے امام پاکستان کے. وہ چند ایک آیاز انہوں نے، یاد تو پورا قرآن ہوتا ہے لیکن بس ٹریننگ ایسی ہوتی ہے کہ وہی سوراز بار بار، وہی آیاز بار بار. بے شک قرآن کی ہر آیت کا ایک میسیج ہے اور اللہ کے دیز آر دا ورڈز آف اللہ. بٹ یہ ٹرینڈ چینج ہونا چاہیے کہ آپ کچھ تو مطلب ایسا پڑھیں جو لوگ، جس سے اس میں بھی کوئی سائیکولوجیکلی ڈسٹرب پیچھے آپ کے کھڑا ہوا ہے، کوئی ایسی آیا پڑھیں کہ وہ اس کو سمجھ آ رہی ہو. یہ بھی انفارچونیٹ ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی. تو یہ ٹرینڈ ہم نے واپس لانا ہے، امامز کو فیڈ بیک دینی ہے کہ ہم سن رہے ہوتے ہیں، ہم سمجھنا چاہتے ہیں جو آپ پڑھ رہے ہیں، تو پھر ہی وہ امپروو کریں گے نا انشاءاللہ تلاوت کی کوالٹی کو. لیکن بہرحال یہ مکہ مدینہ میں آپ کو ٹیک اویز، سبحان اللہ، اللہ اتنے سائنز آپ کو دیتا ہے، اتنے سائنز دیتا ہے. تو یہ میرے لیے بہت امیزنگ، بہت فیسینیٹنگ تھا. اللہ اکبر. اور اللہ ڈائریکٹ بات کرتا ہے آپ سے، سبحان اللہ. اس کے بعد جی جو حج تھا، کوئکلی دا ڈے اسٹارٹیڈ 8 ذی الحجہ کو منا چلے جاتے ہیں. 8 کو رات آپ نے منا گزارنی ہوتی ہے، پھر فجر تک آپ نے پہنچنا ہوتا ہے. فجر کے بعد تک عرفات میں وہاں پہ پورا دن آپ گزارتے ہیں مغرب تک. تو منا کے جو کیمپس تھے وہاں پہ جانا ہوتا ہے. ٹینٹس میں آپ کو عزیزیہ سے ہم گئے، ہم نے، ہمارا جو ٹینٹ تھا اس میں 33 لوگ تھے. اور اس بار کافی لوگوں کی شکایتیں تھیں. بہرحال میں اس میں نہیں جاؤں گا. آئی وانٹ دس لیکچر ٹو بی ویری پازیٹیو انشاءاللہ. اور ٹیک اویز اور لیسنس میں ہے چونکہ یہ لیکچر. بہرحال شکایتیں ہمیشہ ہوتی ہیں، بٹ ہم جو ہے وہ ٹیک اویز پہ غور کریں گے. سو ماشاء اللہ دیٹ واز این امیزنگ ایکسپیرینس ان ٹرمز آف کہ وہاں پہ جو کھانا اکٹھے کھاتے ہیں ٹینٹ میں بیٹھ کے، لیکچر ہوتا ہے. میں نے لیکچر بھی دیا ماشاء اللہ. اللہ نے سعادت دی اپنے کیمپ والوں کو، ٹینٹ والوں کو. جو پہلا میں نے لیکچر دیا استغفار کے اوپر دیا، بلکہ منا آنے سے پہلے میں نے ایک لیکچر دیا، تصاویر میں شیئر کر دوں گا، عرفات کی امپورٹنس پہ کہ ڈے آف عرفہ ہے کیا اور اس میں دعا کیسے کرنی ہے ڈے آف عرفہ میں. اور بہترین دعا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ اس دن کی بہترین دعا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے جو دعا کی عرفات والے دن اور میرے سے پہلے جو نبیوں نے کی ہے اس دن، وہ یہ ہے. اب دیکھیں اس دعا میں طلب کہیں نہیں ہے، مانگنا تو ہے ہی نہیں، یہ تو اللہ کی حمد ہے یہ دعا. اس سے ثابت یہ ہوا دعا کا فلسفہ یہ ہے کہ جتنی اللہ کی حمد بیان کرو گے اللہ ویسے ہی آپ کی دعائیں قبول کر دے گا. سبحان اللہ. تو یہ لیکچر میں نے
پری منا آنے سے پہلے عرفات کے اوپر دیا. منا میں پھر دوبارہ ری آئٹریٹ کیا اس لیکچر کو الحمدللہ استغفار کی اہمیت پہ. اس کے بعد میں نے اگلے دن جو ہے وہ عشاء کی نماز پہ اسی دن 8 کو میں نے اصحاب کہف کے اوپر لیکچر دیا. سورہ کہف کے جو لیسنز ہیں, ناٹ جسٹ اصحاب کہف, سورہ کہف کے جو لیسنز ہیں اس پہ دیا, کیونکہ اگلے دن جمعہ تھا. تو میں نے کہا کہ اگلے دن سیٹرڈے تھا, تو وہ دن جمعے کا تھا. پھر ہم نکل گئے, رات کو ہی نکل گئے اور عرفات پہنچے. اور وہاں پہ سبحان اللہ, اٹ واز اے ویری گڈ ایکسپیرینس ان ٹرمز آف ٹینٹس اینڈ کوالٹی. اور اس بار ہم قریب تھے, لاسٹ ایئر ہم قریب نہیں تھے, اس بار ہم جبل رحمہ پہ قریب تھے. میں گیا الحمدللہ جبل رحمہ, ہمت کی اللہ سے دعا کر کے. لیکن یہ کہ جیسے میں نے شروع میں بھی کہا تھا کہ اپنی ایز دیکھیں, اور تمام کا تمام وہ میدان عرفات کا میدان ہے. آپ کہیں بھی کھڑے ہو جائیں انشاءاللہ تعالیٰ وہی ثواب ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اور اللہ تعالیٰ بیسکلی تو اللہ نے تقویٰ دیکھنا ہے نا, اور آپ کی تڑپ دیکھنی ہے, آپ کی دعاؤں میں وہ جو اس ٹائم رونا نکلتا ہے. سبحان اللہ, ایوری سنگل پرسن واز کرائنگ جس پر میری نظر پڑی. اللہ اکبر. اور کچھ تو ایسے رو رہے تھے کہ میرا ایمان تازہ ہو گیا. اور جب میں جبل رحمہ گیا وہاں تو مطلب ایک اور ہی دنیا تھی. جس تڑپ سے لوگ وہاں پر لگے ہوئے تھے نا, اور اونچی رو کر, اور ڈسٹرب کوئی نہیں ہو رہا تھا. بیسٹ بات یہ تھی کہ دیکھیں ایون دو اونچی رو کر لگے ہوئے ہیں, لیکن سب کی دعاؤں میں ایک لطف تھا. اور میں بھی آمین کہہ رہا تھا. اور اللہ اکبر, بندے کو خود بھی رونا آ جاتا ہے, وہ فیلنگ آ جاتی ہے بندے میں. تو بہرحال یہ زیادہ میں اس لیے نہیں مینشن کروں گا, کچھ چیزیں سیکرٹ ہی رکھنی چاہیے, اللہ تعالیٰ بس قبول فرمائے. بٹ عرفہ برادرز اینڈ سسٹرز, پوری دولت بھی لگانی پڑے گی تو لگا دیں اسے ایک دن کے لیے اور حج پہ جانے کے لیے. میں تو بہت ری آئٹریٹ کروں گا بار بار اس پوائنٹ کو. نیکسٹ ہی ایک فیلنگ ہے, نیکسٹ ورلڈ ہے وہ تو. اور معجزات ہوئے لوگوں کے ساتھ, معجزات ہوئے اس دن دعا کر کے اس جگہ پر جا کے. بہرحال عرفات کا دن, اس کے بعد مزدلفہ آئے. بڑی تپش نکل رہی تھی. یہ میں ایک ٹپ دینا چاہوں گا اپنے بہن بھائیوں کو جو فیوچر میں جائیں گے کہ روڈ پر کارپیٹ بچھا کر مت سوئیے گا. تپش نکلتی ہے روڈ سے بہت. مٹی والی جو جگہ ہے جہاں کنکری ہوتی وہاں پر کوشش کریں کہ آپ پڑاؤ ڈالیں انشاءاللہ تعالیٰ. جسٹ فائدے کے لیے بتا رہا ہوں. بہرحال بہت مشکل ہوئی, تپش تھی, لیکن آکڑ ساری نکل گئی. ہمارے گروپ میں سب کا یہ کہنا تھا کہ اللہ نے آج ہماری آکڑ نکال دی. اللہ اکبر. 5 اسٹار ہوٹل سے ایک دم مزدلفہ. تو پھر جو ہمارا لائف سٹائل ہے وہ بھی کمفی سا لائف سٹائل ہے, ظاہر ہے روزمرہ زندگی میں بھی, لیکن وہاں پہ لگ پتا گیا. نیند نہیں آ سکی, بس اللہ کی حکمت تھی اس میں. آدھا گھنٹہ میں بھی سوئے ہیں. فجر کی نماز ادا کی, پھر کوشش کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے وہاں کھڑے ہو کے دعا کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کی تھی, جب تھوڑی بہت لائٹ نظر آئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چل پڑے جمرات کی طرف. کنکری مارتے ہیں ہم, جمرات عقبہ, جو بڑا شیطان ہے اس کو 10 ذی الحج کو کنکری مارنی ہوتی ہے, حج کے ارکان میں سے ہے یہ. تو ایک اور ٹپ دے رہا ہوں کہ ہم تھوڑا سا لیٹ چلے. نیت یہ تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر کے آرام سے چلیں, مطلب دعا کرتے رہیں, جب تھوڑی سی لائٹ نظر آئے فجر کے بعد تو پھر چلیں. ہمارے گروپ کے کافی لوگ پہلے چلے گئے, انہوں نے کہا بھی پہلے آ جائیں, بعد میں رش ہو جائے گا. قدر اللہ نے ہم سے کروانا تھا, اور اس میں بھی بہت لرننگ تھی. تو یہ ہے کہ جو لوگ پہلے چلے گئے وہ 7:30 8 بجے تک کنکریاں مار کے ہوٹل آ گئے, عزیزی آ گئے. بسز آ نہیں سکی تھی ہماری, انفارچونیٹلی فار سم ریزن راستے بلاک ہو گئے تھے. تو ہم نے پیدل ہی جانے کا فیصلہ کیا. ہم پیدل چلے, تقریباً 5:15 نکلے وہاں سے, 5:30 بلکہ نکلے مزدلفہ سے. اور گوگل میپ جو ہے وہ 1.25 گھنٹے کی واک دکھا رہا تھا, 4-4.5 کلومیٹر, اور اسٹریٹ روڈ تھی, اسٹریٹ جمرات. آگے جا کے تھوڑا سا آگے جا کے نظر بھی آتا ہے جمرات. اب ہوا یہ, اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ اس وقت رش بہت بڑھ گیا. جو پہلے نکل گئے تھے وہ تھوڑا سا فائدے میں رہے, لیکن ہم امید کرتے ہیں ہم نے کوشش کی سنت پہ عمل کرنے کی, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. بہرحال ہمارے ساتھ بزرگ خاتون بھی تھیں, لیکن ماشاءاللہ بڑی ہمت انہوں نے دکھائی. تو ول یو بلیو اٹ کہ 6.5 گھنٹے میں ہم جمرات پہنچے. 1.25 گھنٹہ کہاں اور 6.5 گھنٹے, کیونکہ وہ رش اتنا بڑھ گیا تھا کہ بار بار ڈائیورژن کریٹ کرتے تھے وہاں کی پولیس اور فوج, بار بار روکتے تھے, آدھا گھنٹہ سٹاپ کرتے تھے تاکہ ایک گروپ آگے چلا جائے اور کسی بھی قسم کا خطرہ سٹیمپیڈ نہ ہو. بہرحال ان کے اپنے طریقے ہوتے ہیں, اور لوگوں کی کافی ناراضگیاں بھی تھیں, بٹ
اللہ نوز بیسٹ، ان کے اپنے طریقے ہیں کراؤڈ مینیج کرنے کے. ہاں کچھ چیزیں وٹنس میں نے کی جو میں ایز اے فیڈ بیک انشاءاللہ امید ہے میں نے نسخ ایپ پہ بھی دی کہ اس دن ذرا پانی کی کمی نظر آئی. پانی کی بوتلوں کی، نلکے چل رہے تھے پانی کے، فلٹر ان کے پاور پلانٹس چل رہے تھے اور وہاں پہ فلٹر پلانٹس جو ہوتے ہیں وہ چل رہے تھے، لیکن یہ کہ ایک روڈ پہ جب لاکھوں بندہ ہو تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے پانی لینا. دھوپ شدید تھی، شدت کی دھوپ تھی. تصویر بھی ایک دکھاؤں گا آپ کو کہ ایک وقت پہ تو ہم سارے فٹ پاتھ پہ بس لیٹ گئے اور نیند آ گئی، ہمیں 45 منٹ کے لیے سو گئے. تو بہرحال یہ اللہ نے لکھا ہوا تھا ہماری یہ واک، اور اس میں بھی بڑے لیسنز تھے. فیملی ہماری ساتھ تھی، ہم 7 لوگ تھے، میرے ایک دوست بھی تھے ساتھ، ان کی وائف بھی تھی، تو 4 خواتین تھیں ہمارے ساتھ اور 3 مرد تھے. باقی سارا گروپ آگے جا چکا تھا. ویل چیئر بھی تھی ہمارے ساتھ، ایک اس پہ سامان رکھ کے ہم پیدل چلی جا رہے تھے. بہرحال پھر جب جمرات نظر آیا تو جو فیلنگ تھی، اللہ اکبر، سکھ کا سانس بھی لیا، شکر بھی ادا کیا، اور ایک وہ جو اکمپلشمنٹ کی فیلنگ ہوتی ہے. خواتین تو رونے لگ گئیں بہرحال، لیکن یہ کہ اللہ اکبر ایموشنز بہت ہائی تھے. ظاہر ہے کہ وی ہیو ڈن اٹ، وی ہیو اچیوڈ اٹ. حالانکہ کئی بار دل کیا بس بیٹھ جائیں، گیو اپ کر دیں، کہیں سے بس بلا لیں، یا اللہ نہیں ہو رہا بس، یا اللہ کیسے جائیں گے آگے. کئی بار سوچا مینا چلے جائیں، وہاں تھوڑا ریسٹ کر لیں جا کے، پھر آ جائیں، لیکن نہیں، چلتے گئے. اللہ نے ہمت دی. ہمارے ساتھ جو بزرگ خاتون تھیں ان کی ہمت جب ہم نے دیکھی، ہم نے بھی ہمت پکڑی. اللہ اکبر. بہرحال یہ ہم نے کیا. جمرات میں رمی، 7 کنکریاں مارنی ہوتی ہیں. تو اس کے بعد پھر ہوٹل پہنچے اور بس سو گئے. تو پہلے دن ہم نے طواف افاضہ نہیں کیا، دوسرے دن کیا جا سکتا ہے، دوسرے دن ہم نے جا کے کیا. بہرحال یہ موٹا ایک ایکسپیرینس میں آپ کو بتا رہا ہوں، کچھ لرننگ پوائنٹس میں نے آپ کو بتائے. تو اس کے بعد پھر مینا میں رہنا ہوتا ہے. 2 راتیں ایکسٹرا، 3 راتیں سنت ہیں، 2 راتیں بھی گزاری جا سکتی ہیں، یعنی 11ویں کی رات اور 12ویں کی رات. ہم نے الحمدللہ اس بار فیصلہ کیا 13ویں کی رات بھی گزاریں گے، اور دیٹ واز اے گریٹ ایکسپیرینس، ہائیلی ریکمینڈڈ. کیونکہ 90% مینا، 90% نہیں تو 80% مینا خالی ہو جاتا ہے. لوگ جا چکے ہوتے ہیں 12ویں کی رات پوری کر کے، 13ویں کی رات کم لوگ گزارتے ہیں وہاں پہ. تو وہاں پہ ہمارے گروپ ہم رہے، بڑی بانڈنگ بنی، بڑا ہم نے لائٹ ٹاک کی، آپس میں مزید کنورسیشنز کرنے کا موقع ملا، واقعات سنانے کا ایک دوسرے کو موقع ملا، اور کھانا بڑا مزے کا کھانے کا موقع ملا. کیونکہ اس ٹائم پہ دوسرے کیمپس بھی کھل جاتے ہیں، وہ آنے دیتے ہیں کہ آؤ یہاں سے کھانا لے لو. تو ہمارے ارد گرد بڑے اچھے 5 اسٹار کیمپس تھے، ٹینٹس، ان کے واش رومز بھی بہت زبردست تھے. تو ہم وہاں گئے، کھانا بھی وہیں لیا اور ان کی اجازت سے لیا. تو دیٹ واز اے میموریبل ایکسپیرینس. آئی ول شیئر پک. اور ایک میں واقعہ سنانا چاہوں گا. اللہ اکبر. ایک بھائی ہمارے ساتھ تھے، نام نہیں لوں گا کیونکہ میں ان کا یہ راز رکھنا چاہوں گا ان کے نام کا، کیونکہ ہر بندے کے کچھ ہوتے ہیں، ظاہر ہے یہ کچھ خواہش ہوتی ہے کہ میرا نام نہ لیا جائے. بہرحال سٹوری ان کی بڑی موٹیویشنل ہے. 12ویں کے دن مینا میں انہوں نے کھڑے ہو کے ہمیں سٹوری سنائی اپنے والد کی، اور ایوری ون واز سائلنٹ، پن ڈراپ سائلنٹ سے سب جو ہے وہ سن رہے تھے. سبحان اللہ. انہوں نے کہا کہ انگلش میں بتا رہے تھے کہ my father didn't have children till the age of I guess 40 something, yeah 30, late 30s, and it had been 13 year he was childless, he and his wife. 13 سال سے اولاد نہیں تھی ان کے والد کی، اور ماشاءاللہ 3 بہن بھائی ہیں، 2 بھائی اور 1 بہن. یہ سیٹ کسی نے انہیں کہا کہ آپ نہ حج کریں اور حج پر جا کے دعا کریں. یہ سیٹ کہ ان کے دل کو یہ بات لگی. بڑے 5 اسٹار ہوٹلس کے نا وہ ہائی فائی مینیجر تھے دبئی میں. تو ہی ٹوک آؤٹ سم منی اینڈ ہی سیڈ چلو حج پہ چلتے. فیملی کے ساتھ حج پر آئے، اللہ رب العالمین سے دعا کیا کی حج پہ. آپ دیکھیں کہ دعائیں کیسے قبول ہوتی ہیں. ہی سیڈ کہ یا اللہ، ابھی جو آپ نے مجھے دیا ہوا ہے نا، کہتے یہی الفاظ تھے، ابھی جو آپ نے مجھے دیا ہوا ہے اس سے مجھے کوئی خاص عشق نہیں ہے، یعنی یہ دولت، مال، پوزیشن، I don't like these things much، لیکن الحمدللہ آپ نے دیا ہے. لیکن جس چیز سے مجھے عشق ہے یار، وہ چیز میرے پاس نہیں ہے، وہ مجھے عطا کر دے، اور وہ ہے اولاد. اللہ اکبر. He said he came back. علاج چل رہا تھا، مختلف ڈاکٹرز کے پاس جاتے رہتے تھے. اپنی رپورٹیں لے کے ایک ڈاکٹر کے پاس گئے،
وائف کی دوبارہ سے رپورٹ ہوئی, چیک اپ ہوا, سب کچھ, بلڈ چیک, آئی تھنک بلڈ کا ٹیسٹ ہوا, سم تھنگ لائک دس. ڈاکٹر نے کہا آپ کیوں آئے ہیں؟ یہ سیٹ کہ جی یہ مسئلہ ہے ہمارا. کہتے کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ کی تو وائف پریگننٹ ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. یعنی ہی سیٹ کہ آپ کی تو وائف ایکسپیکٹ کر رہی ہیں. اینڈ ہی سیٹ کہ میرے والد کو یقین نہیں آیا کہ یہ کیا ہوا ہے میرے ساتھ. 13 سال بعد اللہ رب العالمین نے اولاد کی نعمت سے نوازا, اور اس کے بعد ایک اور بیٹا دیا. کہتے اس کے بعد میں پیدا ہوں, اس کے بعد ایک بہن دی, اللہ اکبر, بیٹی دی. تو اس کے بعد سٹوری اور انٹرسٹنگ ہوتی ہے. دیکھیں ایسی سٹوریز موویز میں ہی ہم دیکھتے تھے, ڈراماز اور موویز میں, افسانوں میں, لیکن رائٹ دین میرے سامنے ایک بندہ کھڑا ہو کے مجھے اسٹوری سنا رہا ہے اپنی, اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, کس پیشن سے وہ سنا رہا تھا. اینڈ دیر واز پن ڈراپ سائلنس. یہ سائڈ اس کے بعد ہوا یہ کہ میرے ابو کا بیسٹ فرینڈ, میرے ابو کا سارا پیسہ لگ گیا اس کے بزنس میں, وہ دھوکہ دے کر بھاگ گیا. میرے ابو کو سارا پیسہ لے گیا آلموسٹ. بڑی انویسٹمنٹ تھی, ہیوی انویسٹمنٹ. بیسٹ فرینڈ, چڈی یار جسے کہتے ہیں. ہی سیڈ کہ میرے ابو ڈپریشن میں چلے گئے اور اتنا بیمار ہو گئے کہ ان کی جابس چھوٹ گئی. یعنی ظاہر ہے جب بندہ ڈپریشن میں ہوتا ہے پھر اس سے جابس کہاں ہوتی, یہاں تک کہ انہیں جاب سے برخاست کر دیا گیا. اینڈ ہی ہیڈ ٹو ڈو پی اے جاب, پرسنل اسسٹنٹ کی جاب انہوں نے دبئی میں کی. پیٹ کاٹ کے ہمیں پالا انہوں نے, موٹیویشن تھی کہ میرے بچے ہیں. لیکن انٹرسٹنگلی سیٹ کہ دیکھو اللہ سے انہوں نے کہا تھا اللہ یہ مجھے پسند نہیں ہے, اولاد مجھے پسند ہے, وہ دے دے. تو اللہ نے دولت جو ہے اس طریقے سے ان سے دور کر دی, لیکن اس میں بھی بڑے لیسنس تھے. اللہ اکبر. ہی سیٹ 8 سال بعد ان کا وہ دوست, سو کالڈ بیسٹ فرینڈ, آیا ہمارے گھر. اچانک دستک دیتا ہے, لین ہوا ہوا ہے, پتلا ہوا ہوا ہے, شکل مطلب ہلکے پڑے ہوئے ہیں, بے شکلا ہوا ہوا ہے. میرے والد کو آ کے ہاتھ جوڑتا ہے, ملتا ہے, کہتا ہے کہ مجھے معاف کر دیں. اور کہتے ہیں میری امی بڑی ایموشنل تھیں. شی واز لائک کہ نہیں دور کر دو اس کو, یہ وہ. بٹ میرے ابو نے کہا سنو اس کی بات ہم سنیں گے. ہی سیڈ کہ میں آپ کا پیسہ لے کر کراچی آیا, میں نے آ کے بہترین گھر خریدا, میں نے گاڑیاں خریدی, میں نے ایک عیاشی والی زندگی سٹارٹ کی. اور یہ ارلی 2000s کی ہے, لیٹ 90s کی بات ہے. ہی سیڈ کچھ سال بعد میرا اکلوتا بیٹا اغوا ہوا اور اس کو مار دیا انہوں نے. میرے سے پیسے بھی لیے اور اس کو قتل کر دیا, اس کو گولی مار دی, اس کو مار کر پھینک دیا. ہی سیڈ کہ یہ جو گینگز ہوتے ہیں یہ آپس میں پھر کانٹیکٹ شیئر کرتے ہیں, بتاتے ہیں دوسرے گینگز کو, باریاں لگاتے ہیں کہ اس نے پیسہ بھی دیا تھا, یہ بندہ پھنسنے والا ہے, اس کو پھنساؤ, اس کی یہ انفارمیشن. ہی سیڈ پھر انہوں نے میری بیٹی کو اٹھایا اور میں نے پیسہ لگایا بہت زیادہ, میری بیٹی کو انہوں نے واپس کر دیا. ہی سیڈ پھر میرے ابو کو اٹھا لیا انہوں نے, بزرگ کو, اور میرا سارا پیسہ لگ گیا, ساری پراپرٹی میری بک گئی, میں زیرو پہ آ گیا, میری گاڑیاں بک گئیں. میں نے ان کے آگے ہاتھ جوڑے, میرے پاس کچھ نہیں ہے, میرے ابو کو چھوڑ دو. انہوں نے میرے ابو کو چھوڑا. ہی سیڈ پھر میری وائف کے سامنے میں نے اقرار کیا, اس کو پتہ لگا یہ حرام کی کمائی ہے, تو اس نے خلا لے لی مجھ سے. وہ اپنی بیٹی کو, میری بیٹی کو لے کر جا چکی ہے. اس وقت میری میرج بھی ختم ہو چکی ہے, میری دولت ختم ہو چکی ہے, میں بیمار ہوں, میں لاغر ہوں, میں کمزور ہوں. میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں, میرے پاس صرف ٹکٹ کے پیسے تھے, میں ٹکٹ کٹا کے آیا, مجھے معاف کر دیں. اللہ اکبر. اینڈ ہی سیڈ کہ میرے دوست نے, میرے ابو نے کہا کہ معاف تو میں نے بھائی آپ کو کب کا کر دیا ہوا ہے, بس یہ کہ آپ اللہ سے معافی مانگیں. ہی سیڈ کہ نہیں, بس میرے دل پہ بوجھ تھا, مجھے معاف کر دیں. برادرز اینڈ سسٹرز, حقوق العباد اور خاص کسی کو دھوکہ دینا, اس طرح پیسے کسی کے ہتھیار لینا جس کی وجہ سے بہت پریشانی سے گزرے اگلا, یہ انسان کے سامنے آ ہی جاتا ہے. لیکن آپ دیکھیں کیا سٹوری ہے ان کی. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ ان کو بہت دے, ان کے والد کے درجات بلند فرمائے. والد ان کے فوت ہو گئے, جب فوت ہوئے بینک میں 19 روپے تھے, صرف 19 روپے بینک اکاؤنٹ میں چھوڑ کر گئے. سبحان اللہ. اور کہتے ہیں واٹ اے لائف, یہ ان کے ورڈز ہیں. ہی سیڈ واٹ اے لائف, کہ بھائیوں نے لڑائیاں ہی نہیں کی, انہیریٹنس میں ہے ہی نہیں کچھ, 19 روپے بس ٹھیک ہے تمہیں پڑھا لکھا دیا. سبحان اللہ. تو اس طرح کی اور بھی بڑی سٹوریز ہیں, لیکن میں لوگوں کی سٹوریز پرسنل رکھنا چاہتا ہوں. یہ ایک سٹوری میں فائدہ بہت زیادہ تھا, اس لیے میں نے آپ کو یہ سٹوری سنائی. سبحان اللہ.
اور جو بگیسٹ ٹیک اوے ہم سب کے لیے, ہمارے گروپ کے لیے, جو ہم نے واک کی جمعرات 6.5 گھنٹے, ہمارے گروپ سے مراد ہے جو اس ٹائم ہمارے ساتھ تھے, بگیسٹ ریئلائزیشن از, ہم بار بار ہی بات کر رہے تھے یار اتنی گرمی, چھتری میں بھی گرمی مطلب چھتری پہ بھی وہ تپش آ رہی تھی, وہ دھوپ کی اتنی کڑک دھوپ تھی, اتنی تپتی دھوپ تھی, ریفلیکٹ ہوتی ہوئی دھوپ کنکریٹ کے اس سے روڈ سے. اس وقت میں نے اپنے بردر ان لا کو کہا کہ یار 7 people who will be granted the shade of throne of Allah سبحانہ وتعالیٰ, اللہ کے عرش کا سایہ جنہیں ملے گا, کتنی گرمی ہوگی اس دن. سوچو ہمیں اس دن سایہ مل جائے, سوچو اس دن ہمیں وہ عرش کا سایہ مل جائے. تو یہ ریسرچ کریں آپ, وہ 7 لوگ کون ہیں, آپ لکھیں گوگل پہ جا کے 7 under the shade of throne of Allah. تھوڑا بتا دیتا ہوں. ان میں سے ایک عادل حکمران ہے, ان میں سے ایسے لوگ ہیں جو ایک دوسرے سے اللہ کے لیے ملتے تھے, اللہ کے لیے محبت کرتے تھے. ان میں ایک ایسا نوجوان ہے جو ایک خوبصورت عورت سے دعوت گناہ ملے اسے, اور وہ کہہ دے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں, اور وہ اس گناہ کو ٹھکرا دے. اس میں ایک وہ نوجوان ہے جس کی جوانی عبادت میں گزری. ان میں سے ایک وہ ہے جو مسجد کے ساتھ اٹیچ رہا شخص, یعنی مسجد پہنچ جاتا تھا, مسجد کے ساتھ اٹیچ رہتا تھا. یہ, اور ان میں سے ایک وہ ہے جس کا رائٹ ہینڈ چیریٹی کرتا تھا, لیفٹ ہینڈ کو پتہ بھی نہیں لگتا تھا, یعنی بہت چھپ کے چیریٹی کرتا تھا. اللہ اکبر. تو یہ آپ ضرور پڑھیے گا 7 under the shade of throne of Allah. اور یقین کریں بردرز اینڈ سسٹرز, اس دن نفسا نفسی کیا ہوتی ہے مجھے پتہ لگی. میں آپ کو بہت کھل کے بتا رہا ہوں, اپنی فیملی والوں کو بھی بتایا تھا کہ اس دن مجھے پتہ لگا قیامت والے دن کیا نفسا نفسی ہوگی. تھوڑی سی جھلک نظر آئی, جیسے ہر بندہ اپنا سوچ رہا ہوگا میں نکل جاؤں. جیسے سورہ معارج میں اللہ کہتے ہیں نا کہ اس دن مجرم کہے گا اللہ میرے بھائی کو, میری وائف کو, میرے بچوں کو رینسم کر دے, ان کو جہنم میں ڈال دے, ان کو لے لے لیکن مجھے چھوڑ دے. آپ یقین کریں کہ اتنا ایک وقت آیا, کیونکہ جب آپ گروپ کے ساتھ ہوتے ہیں یو گیٹ سلوڈ ڈاؤن, اسپیشلی آپ کے ساتھ بزرگان ہیں, آپ کے ساتھ ظاہر ہے عورتیں ہیں, یو گیٹ سلوڈ ڈاؤن. ایک ٹائم تو میرے مائنڈ میں آیا یار میں نکل جاؤں, مطلب نفسا نفسی کہ میں فاسٹ چلوں اور بس ٹھیک ہے یہ آتے رہیں گے, لیکن اوبیسلی نہیں چھوڑ سکتا تھا. بٹ یہ ایک تھاٹ آیا, اس وقت مجھے احساس ہوا کہ وہ دن کیا ہوگا, اس وقت کیا کر رہے ہوں گے لوگ, یعنی برہنہ ہوں گے, دیکھ ہی نہیں رہیں گے ایک دوسرے کو. حضرت عائشہ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ دیکھیں گے نہیں, اللہ کے نبی نے کہا وہ سٹریس لیول, وہ ہولناکی اتنی ہوگی لوگوں کے مائنڈ میں نہیں آئے گا کہ برہنہ دیکھیں ایک دوسرے کو. تو یہ لگ پتہ گیا اس دن یہ اللہ نے کروانا تھا. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. بہرحال جن کو مشکلات آئیں حج پہ, اللہ تعالیٰ ان کے درجات مزید بلند کریں, اللہ ان کے صبر کا انہیں اجر دیں. جنہوں نے